بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو باتیں پچھلے حلقے میں آپ کے سامنے چل رہی تھیں کہ علماء اور ائمہ کی جانب غلط باتیں منسوب کرنے سے بچنا ضروری ہے، اس حوالے سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو 13ویں مثال اس سے پہلے کے حلقے میں گزری ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں سلف صالحین کے خلاف غلط بات پھیلائی جائے اور یہ کہا جائے کہ اسماء و صفات کے باب میں سلف صالحین تفویض کے راستے پر چلتے تھے، یہ بھی ایک جھوٹا الزام ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں مصنف نیچے اس اردو ایڈیشن کے صفحہ نمبر 223 پر کہتے ہیں رہا مسئلہ خود عالم کے غلطی میں پڑنے اور وہم کا شکار ہونے کا، تو یہ چیز پچھلی دونوں باتوں یعنی کسی امام کو غلط ٹھہرانے اور اس کی جانب کوئی بات غلط منسوب کرنے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ایک چیز ہے غلط بات منسوب کرنا کسی کی طرف، یہ تو غلط ہے، لیکن کبھی انسان سے خود غلطی ہوتی ہے، انسان سے خود غلطی ہوتی ہے، تو یہ خود غلطی ہونے والی جو مثالیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہو جائے، اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم قرار دیا ہے۔ امت کے ائمہ علماء یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے ہیں اور ان کا مقام، ان کی عظمت مسلم ہے اللہ کے کلام کی آیتوں میں، حدیثوں میں، قابل احترام ہیں، قابل تکریم ہیں وہ، اور ہر اعتبار سے ان کا مقام امت میں سب سے اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ خیر، تو کہتے ہیں بہت ساری غلطیاں ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کئی کتابیں تفسیر، سنت و علوم سنت، فقہ اور اصول فقہ وغیرہ میں مستقل تالیف کی گئی ہیں جن میں ان سے علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان غلطیوں سے ہم آگاہ ہو جائیں، ان غلطیوں سے ہم آگاہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں علماء کرام کی چند مشہور غلطیوں کی مثالیں جن کے بارے میں کم ہی تنبیہ کی گئی ہے نا؟ علماء کرام کے بارے میں علماء کرام کی چند مشہور غلطیوں کی مثالیں جن کے بارے میں کم ہی تنبیہ کی گئی ہے، کچھ مثالیں یہاں پر دے رہے ہیں۔ یہ تقریباً 2-3 مثالیں ہیں، اس کے بعد پھر سلسلہ آگے چلے گا 14ویں مثال کا۔ الف، کہتے مشہور غلطی یہ کہ علماء حدیث کی اکثریت غیر عرب ہے۔ علماء حدیث کی اکثریت غیر عرب ہے، یعنی عجم ہیں، عجمی ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ایک مشہور غلطی ہے۔ ایسا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ علماء حدیث کی اکثریت کیا ہے؟ عرب نہیں ہے، عجم ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ عجمیت کس معنی میں ہے؟ عجم رہنے کے اعتبار سے یا نسب کے اعتبار سے؟ کیونکہ آدمی عربی النسب ہوتا ہے، عجم میں رہتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو محدثین غیر عرب ہیں، عجمی ہیں، یا محدثین کا وطن غیر عرب ہے، عجمی ہے؟ محدثین عرب ہیں، اسے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں یہ بات یوں ہی بلا بحث و تحقیق کہہ دی گئی ہے، یہ بات بلا تحقیق کہی گئی ہے، تحقیق نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت کے خلاف ہے کہ اکثریت عجمیوں کی ہے، ایسا نہیں ہے، عجمی بھی ہیں لیکن اکثریت نہیں ہے۔ اور بلا احاطہ ثابت کر دی گئی، بلا احاطہ یعنی سارے حوالوں کو دیکھنے کے پہلے اس بات کو ثابت کیا گیا۔ شاید اس کے قائل کا مقصد وطن کی عجمیت ہو، ورنہ نسب کی عجمیت نہیں ہے۔ وطن کی عجمیت یعنی وطن عجم ہے، عرب نہیں ہے۔ جس ملک میں، جس خطے میں، جس علاقے میں وہ محدث رہتے ہیں وہ عجم کا علاقہ ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ میں عجم نہیں ہے بلکہ عرب ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وطن کی عجمیت یا نسب کی عجمیت، نام نسب انسان کا خاندان وہ عجم ہے
یا انسان کا وطن عجم ہے۔ اس بات کی حسب ذیل کئی علماء نے تردید فرمائی ہے، اس کی تردید فرمائی ہے۔ اکثریت علماء حدیث کی عجمی ہے، اس کی تردید فرمائی ہے کئی علماء نے۔ 3 مثالیں یہاں پر شیخ نے دی ہیں۔ نمبر 1، حاجی خلیفہ نے، ان کی مشہور کتاب ہے کشف الظنون عن اصاب الکتب والفنون، کشف الظنون عن اصاب الکتب والفنون۔ اس کے اندر کتابوں کے حوالے ہیں، بہت سارے موضوعات کے حوالے ہیں، مصنفین کے حوالے ہیں، کتابوں کا، اس کے مصنفین کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کی تردید فرمائی ہے۔ نمبر 2، محمد رشید رضا نے الفتاویٰ میں تردید فرمائی ہے۔ ایسے ہی نمبر 3، ڈاکٹر ناجی معروف نے اپنی کتاب عروبۃ العلماء میں، عروبۃ العلماء، علماء کی عربیت، اس کتاب نے اس بارے میں حقیقت بے نقاب کر دی ہے اور پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کتاب کا نام نیچے حاشیے میں موجود ہے۔ اس رسالے کا نام کیا ہے؟ عروبۃ العلماء المنسوبین الی البلدان الاعجمیہ فی المشرق الاسلامی۔ 3 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، عروبۃ العلماء المنسوبین الی البلاد الاعجمیہ فی المشرق الاسلامی۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت سارے عجمی ملکوں میں جو محدثین رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، جن کو عجمی ملکوں کی طرف منسوب کر دیا گیا، ان کی عربیت کہ وہ اصلاً عرب ہیں لیکن ان کو منسوب کیا گیا ہے عجم کی طرف، اس بارے میں 3 جلدوں پر یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ تو یہ بھی غلطی واضح ہو گئی نا کہ اکثریت عرب نہیں ہے، جو کہتے ہیں لوگ عجم ہیں، یہ سچائی کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ ان کا وطن عرب نہیں ہے، ان کا نسب عرب ہے، ان کا وطن عجم ہے لیکن نسب عرب ہے، وہ اصل عربی النسل ہے، خاندان عربی ہے لیکن رہتا ہے عجم میں، نان اسلامک، کیا کہتے ہیں اس کو، غیر عربی ملکوں میں۔ دوسری کہتے ہیں اگر یہ عربیت مخالفت کا دعویٰ حق و ثواب کی راہ سے کجی اور میلان ہے، عربیت مخالفت کا دعویٰ حق و ثواب کی راہ سے کجی اور میلان ہے، تو حق و ثواب سے اور زیادہ بعید دعویٰ اشاعرہ کا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اشاعرہ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ کہتے ہیں کہ اشاعرہ ہی اہل سنت ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں اشاعرہ ہی اہل سنت ہے اور اکثریت مسلمانوں کی اشاعرہ ہے۔ تو جیسے یہ پروپیگنڈا ہے ایسے وہ پروپیگنڈا ہے۔ جیسے یہ کوئی کہتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی اشاعرہ ہے، بالکل ویسے ہی ہے کہ محدثین کی اکثریت کیا ہے؟ عجم ہے۔ جبکہ درج ذیل امور کے سبب واقعی صورتحال اس دعوے کو جھٹلاتی ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس کے خلاف ہے۔ نمبر 1، فضیلت یافتہ 3 زمانوں کے لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں کا عقیدہ کتاب و سنت کی روشن کرنوں کی ترجمانی کرتا ہے، جو بعد میں عقید سلف کے نام سے معروف ہوا، سوائے ان بدعتی افراد کے جنہوں نے سر اٹھایا تو سلف نے انہیں کچل کر شکست دے دیا۔ ابھی دیکھو 3 صدیاں پوری کی پوری، 3 صدیاں پوری کی پوری، اس میں کوئی اشعری تھا؟ تو کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی کہ مسلمانوں کی اکثریت اشعری ہے؟ یہ پورا 3 کا 3 زمانہ ہی، پورا 3 صدیاں ہی کیا ہے؟ خیر القرون کا ہے، صحابہ تابعین طبع تابعین کا زمانہ ہے۔ نمبر 2، عام مسلمان جو اب تک ہر زمانے میں اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسلمان دین فطرت پر ہیں۔ مسلمان کیا ہیں؟ دین فطرت پر ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ہر بچہ عقید سلف پر ہوتا ہے۔ ان میں سے اشعری صرف وہی ہوتا ہے جسے اشعری مکتب فکر والے گھسیٹ لے جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اشعری وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اشعری بنا دیں، ورنہ سارے مسلمان کیسے اشعری ہو جائیں گے؟ سارے مسلمان تو دین فطرت پر ہیں، توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، ہے نا؟ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے کہ اب اس کے بعد اندازہ لگا لے کہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اشعری ہے، خلاف واقع کے خلاف ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے، تیسرا نقطہ یہ دیکھیے، ایک واقعہ شیخ نے لکھا ہے، کیسے
خود ہونے والی غلطیاں کیسی، خود سے غلطیاں، لوگ اپنی غلطیاں کیسے ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک بزرگ کے ساتھ تھا، یہ شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شیخ کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ ایک مرتبہ تھا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بات نسب تک جا پہنچی۔ نسب سمجھتے ہیں نا، نہیں نسب عرب عجم یا ایسے ہی ہے نا، نسب جو انسان کا اپنا خاندان، اس کو ہم کہتے ہیں۔ نیز یہ بات ہوئی کہ موالی عرب ہونے کا بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ موالی کون ہے؟ یہ مولا کی جمع، آزاد کردہ غلام جو تھے ان کو مولا کہتے ہیں۔ تو جو لوگ جو ہے نا غلام ٹائپ کے ہے نا، غلام ٹائپ قسم کے جو لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے نا وہ عرب ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جیسے عجمی فارسی اہل بیت رسول سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب فارس کے جو لوگ ہیں اور وہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عرب کے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات چل رہی تھی تو ان بزرگ نے کہا، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں کہ یہ بات چل رہی تھی، نسب کی بات آ گئی، خاندان کی بات آ گئی، اور کیا نام ہے سلسلے کی بات آ گئی، تو کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے کہا الناس مؤتمنون علی انسابہم، یہ ایک محاورہ ہے، ایک کیا ہے؟ مقولہ ہے، ایک کیا ہے؟ ایک مقولہ ہے۔ اور یہ بات کہاں کہی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے، لیکن یہ بات انہوں نے کہاں کہی؟ بزرگ نے کہا الناس مؤتمنون علی انسابہم، لوگ اپنے نسبوں کے سلسلے میں امانت دار ہیں۔ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اگر وہ غلام ہیں فارس کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، تو ان کو آپ امانت دار سمجھیے، وہ ہوں گے عرب۔ ان کے نسب کے بارے میں ہمیں کیوں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عرب کے نہیں ہیں اور عرب اپنے آپ کو بنتے ہیں؟ ان کو اپنے دعوے پر قائم رہنے دیجئے، وہ امانت دار ہیں، ان کو امانت دار سمجھیں کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ عرب کے ہیں۔ یہ ان بزرگ نے کہا۔ تو اب شیخ نے کیا کیا؟ یہ قول ہے کس کا؟ مقولہ کس کا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یعنی بتانے کے لیے کہ کوئی اس کو حدیث نہ سمجھ لے، اس لیے بات آئی کہ کیا ہے، وہ ایک مقولہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وہی کہی ہوئی بات ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے واضح کیا، اس بزرگ کے سامنے میں نے کیا کیا؟ واضح کیا کہ یہ جو قول آپ نے ابھی بیان کیا امام مالک کا، الناس مؤتمنون علی انسابہم، لوگ اپنے نسبوں کے سلسلے میں امانت دار ہیں، یہ جو بات آپ نے کہی ہے، اس قول سے لقیط یعنی وہ بچہ جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، ماں باپ نے یوں ہی چھوڑ دیا ہو، وہ بچہ مراد ہے۔ یعنی امام مالک کی بات جو آپ نے کہی الناس مؤتمنون علی انسابہم، کہ لوگ اپنے نسب کے بارے میں امین ہیں، امانت دار ہیں، یہ بات اس بارے میں نہیں ہے جس بارے میں آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات امام مالک نے کس کے بارے میں کہی ہے؟ لقیط کے بارے میں۔ لقیط کو اس کو کہتے ہیں وہ بچہ جو پڑا ہوا ہو، پھینکا ہوا ہو، ماں باپ نے اپنے بچے کو لے جا کر کے چھوڑ دیا ہو۔ آج بھی بہت سارے لوگ بچیوں کو چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ بعض واقعات ملے ہیں کہ کوڑے دان میں کوئی بچی ملی، نو مولود بچی ہے نا، اور بچیوں سے نفرت کرنا تو جاہلیت کا طریقہ ہے ہی، ایسے بھی واقعات ملے ہے نا۔ یا کبھی زناکاری بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں لوگ، ہے نا۔ کبھی لوگ مار ڈالتے ہیں، کبھی لوگ زندہ پھینک دیتے ہیں کہ کوئی اٹھا لے جائے گا۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو بات ہے کہ لوگ اپنے نسب کے بارے میں امین ہیں، جو اپنا نسب بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے، ان کے بارے میں ہمیں شبہ کرنا اچھا نہیں۔ کہتے ہیں یہ بات ان فارس کے غلاموں کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ کسی کو اپنا بچہ، کوئی ماں باپ اپنے بچے کو لے جا کر کے پھینک دیں، چھوڑ دیں، ان کے بارے میں یہ بات ہے، کیونکہ حکم شرعی کے مطابق مسلمان اس کی بابت امانت دار ہے۔ شریعت کا حکم یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان ہے نا، جو اپنے نسب کے بارے میں بیان کرتا ہے وہی اس کا نسب ہے، اس کو امانت دار سمجھا جائے، بئیں طور کے اس کی دیکھ بھال کرے اور اسے منہ بولا نہ بنائے۔ بھئی یہ بچہ پھینکا ہوا ملا، ٹھیک ہے، کوئی اس کو اٹھایا لے گیا، اس کو پالا پوسا، اس کو بڑھایا جوان کیا، اس کا نکاح کر دیا، تو نسب تو وہی رہے گا جس نسب کا ہے وہ۔ ہم نے پالا پوسا ہے تو ہمارا بیٹا نہیں ہو جائے گا وہ،
یہ معنی ہے کہ لوگ اپنے نسب کے بارے میں امانت دار ہیں، یعنی ہر آدمی اپنے نسب سے ہی جڑا رہے گا۔ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں، اس کو لے پالک بنا لوں، اڈاپٹ کر لوں، بلکہ میرا کام کیا ہے؟ پال پوس کر کے اس کی تربیت کر کے اس کو اس کی زندگی کے حوالے کر دوں۔ وہ جس نسب کا ہے اسی نسب کا مانا جائے گا، جو اس کے ماں باپ ہیں وہی اس کے ماں باپ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس کا باپ نہیں ہو جاؤں گا، کوئی اور اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یہ معنی ہے اس کا۔ بزرگ کو کہتے ہیں، میں نے سمجھایا کہ یہ جو بات آپ نے امام مالک کے حوالے سے جو قول آپ نے پیش کیا ہے، وہ قول اس موقع کے لیے نہیں ہے، وہ قول اس موقع کے لیے ہے کہ جو بچے کو پھینک دے تو اس کا نسب نامہ نہیں بدلے گا، میں پال پوس سکتا ہوں لیکن اس کو اپنے نسب نامے سے جوڑ نہیں سکتا، یہ معنی ہے اس کا۔ کہتے ہیں اس سے وہ مراد نہیں ہے جو لوگوں میں عام ہے کہ نسب کے دعوے دار کی بات بلا گواہ یعنی محض شہرت اور چرچے وغیرہ کی بنیاد پر مان لی جائے، ایسا نہیں ہے، یہ اس پوائنٹ کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ فارس کے غلام اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں تو ہم ان کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ وہ عرب ہے کہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ کر لینے سے وہ عرب نہیں ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بات آپ نے پیش کی امام مالک کی، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے، یہ بات تو ان بچے کے لیے ہے جس کو پھینک دیا جائے اور کوئی اس کو پرورش کرنے کے لیے اٹھا لے جائے تو اس کو وہ منہ بولا نہیں بنا سکتا، بلکہ وہ اسے اسی نسب کے ساتھ، اس کا باپ وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی ماں وہ ہے جس نے اس کو جنا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ کیونکہ اس معنی کی روح سے یہ شرعی قاعدے کی منافی ہوگا، یعنی اگر آپ یہ بات یہاں کہتے ہیں، ہے نا، یہ بات یہاں فٹ کرتے ہیں کہ فارس کے غلام اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور وہ صحیح ہے، عرب کہتے ہیں تو عرب ہوں گے، اگر ایسے کہا جائے تو پھر اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا ہوگا؟ وہ حدیث کیا ہے؟ شرعی قاعدہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے۔ دلیل کس کے ذمے ہے؟ دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے، تو دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینی پڑے گی۔ اگر فارس کے غلام کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں تو ان کو دلیل دینا پڑے گا کہ وہ عرب کیسے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسا مان لیا جائے گا کہ جو بھی دعویٰ کرے وہ صحیح ہے تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ گواہی دعوے دار کی ذمے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا لو یعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم، اگر لوگوں کو اپنے دعوے کے مطابق دے دیا جائے تو بہت سارے یا کسی قوم کی جانیں اور ان کے مال برباد ہو جائیں گے۔ میں دعویٰ کر لوں آپ کی پراپرٹی کے بارے میں کہ میرا ہے اور مجھے مل جائے صرف دعویٰ کرنے کی بنیاد پر، تب تو نہ جانے کتنے لوگوں کے خون چلے جائیں گے، جان چلی جائے گی، نہ جانے کتنوں کے مال برباد ہو جائیں گے۔ ضروری ہے کہ میں جب دعویٰ کروں تو میں دلیل پیش کروں، تو لوگوں کو ان کے دعوے کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا، دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر لوگوں کے دعوے کی بنیاد پر حق دے دیا جائے تو کچھ لوگوں کی جان و مال یوں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ تو ان بزرگ نے اس پر شکریہ ادا کیا۔ ان بزرگ نے کیا کیا؟ شیخ بکر ابو زید کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کیا۔ کہتے میں نے اس مسئلے کو کتاب فقہ النوازل، یہ کتاب ہے شیخ بکر کی، بڑی عظیم الشان کتاب، مختصر لیکن بہت جامع، فقہ النوازل۔ نوازل کسے کہتے ہیں؟ نئے ایشوز آنے والے، اس کی فقہ النوازل میں المواضعۃ فی الاصطلاح، یعنی کسی چیز کو، یعنی کسی معلوم چیز کو بتانے کے لیے چنا ہوا لفظ تاکہ اس کے ذریعے وہ دوسری چیزوں سے نمایاں ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواضعہ کہتے ہیں۔ اس کے عنوان کے تحت میں نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت قیمتی کتابیں ہیں۔ یہ تو ہو گئی 13ویں مثال، بات واضح ہو گئی نا کہ کیسی کیسی غلطیاں کون کون لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 14، یہ بہت کام کی چیز ہے، اسے بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے پڑھ کر کے مستفید ہو جائیں، بہت بڑے شبہے کا جواب بھی اس کے اندر مل جاتا ہے۔ نمبر 14 کہتے ہیں اسی قبیل سے ایک دوسری بات، نحویوں نے اپنا قول لا تأکل السمک وتشرب اللبن، لا تأکل السمک وتشرب اللبن، اعرابی حکم بیان کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اعرابی حکم یعنی عربی گرامر کا قاعدہ
بیان کرنے کے لیے یہ مثال میں پیش کیا ہے نحویوں نے، عربی قواعد کے علماء نے اعرابی لا تاکل السمک وتشرب اللبن، مچھلی نہ کھاؤ، وتشرب اللبن کے ساتھ میں دودھ بھی پیو. واو جو یہاں پر ہے ساتھ کے معنی میں ہے نا، مصاحبت، معیت. تو عربی قواعد بیان کرنے کے حساب سے اس کو مثال بنا لیا ہے، یعنی ساتھ ساتھ بیان کرنے کے لیے، یہ مثال سمجھانے کے لیے. لا تاکل السمک وتشرب اللبن، کیونکہ تشربا و تشربا، لا تاکلی، لا تاکل السمک ولا تشرب اللبن، مچھلی نہ کھاؤ اور دودھ نہ پیو، ایسا نہیں ہے. یہ واو کیا ہے؟ یہ معیت اور مصاحبت کے معنی میں، اسی لیے آپ دیکھیے وتشربا، با پر زبر بھی ہے. یہی گرامر قاعدہ سمجھانے کے لیے مثال پیش کی ہے. تو دودھ اور مچھلی ساتھ میں نہیں ہونی چاہیے، یہ مثال ہے. یہ ایسا ہے نہیں کوئی میڈیکل قاعدہ ہے یا کوئی حدیث ہے، کوئی سنت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نحویوں نے لا تاکل السمک وتشرب اللبن اعرابی حکم بیان کرنے کے لیے پیش کیا ہے، مگر یہ جملہ ایک بامعنی حقیقت کی طرف منتقل ہو گیا ہے. بامعنی حقیقت لوگوں نے سمجھ لیا ہے، گویا کوئی صحیح حدیث یا طبیب کا نسخہ ہو، جیسے کوئی حدیث ہو یا طبیب کا نسخہ ہو. چنانچہ نہ جانے کتنے عرصے سے لوگ مچھلی اور دودھ ایک سال استعمال کرنے سے اعتراض کرتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ بحث آتی کہ نہیں آتی؟ جبکہ ہم نے دیکھا، یہ بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں خوشحال لوگوں اور زندگی میں اپنے جسموں کا خیال کرنے والوں کے دسترخوانوں پر یکجا پیش کی جاتی ہیں. جو لوگ اچھا کھانا پینا معیاری، ان کے دسترخوان پر مچھلی اور دودھ دونوں اکٹھا ہوتا ہے. اور بعض اطباء ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے کی نصیحت کرتے ہیں. تو غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا، اور ہمارے سماج میں جو غلط فہمی پھیلی ہوئی اس کا بھی ازالہ ہو گیا. تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے بعد نمبر 15، ائمہ کرام پر غلط بیانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے اور اس بارے میں تائید کے لیے چند مسائل بطور یکسانیت پیش کرتا ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں. ائمہ کرام پر غلط بیانی کے اسباب، یعنی ائمہ کرام پر غلط چیز تھوپ دینا، فلاں نے ایسا کیا ہے. کہتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ ثابت کرتا ہے اور اس بارے میں تائید کے لیے چند مسائل بطور یکسانیت پیش کرتا ہے. تو یہ مذکورہ فروع جو بطور معترضہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے تائید پیش کرنا ان مسائل میں اس امام کی حتمی رائے کی نمائندگی نہیں کرتا. اسی لیے علماء نے کہا ہے عالم کا کسی چیز کو اس کے علاوہ دوسری جگہ بیان کرنا اس کی رائے شمار نہیں کیا جاتا. اصل مسئلہ کچھ اور ہے جس کو بیان کرنا ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آدمی کئی ایک ایگزامپلز، مثالیں، حوالے دیتا ہے. تو وہ جو بعد میں بیچ میں جو حوالے مثالیں دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو بات ثابت ہو رہی ہے وہی اس عالم کا فائنل اسٹینڈ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ یہ تو اس اصل بات کو سمجھانے کے لیے تائید کے طور پر پیش کر رہا ہے. یہ دیکھو یہاں ایسا بیان کیا، یہ دیکھو یہاں بھی ایسا، یہ دیکھو یہاں بھی ایسا. لیکن وہ جو مثالیں دے رہا ہے اس میں جو بات ثابت ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی فائنل موقف ہو، کیونکہ اصل عالم کا وہ مقصود ہی نہیں ہے. اصل عالم کا مقصود تو اصل چیز ہے، جو اصل مسئلہ بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ کسی چیز کو اس کے علاوہ دوسری جگہ بیان کرنا، اس کو مضان کہتے ہیں، ہے نا؟ ان کی رائے شمار نہیں کیا جاتا. ظاہر سی بات ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ماں کو میراث میں 1/3 ملنے کی شرط، ماں کو میراث میں، ماں کا حصہ میراث میں 1/6 ہے، 1/6 ہے. تہائی بھی ملتا ہے، 1/3 بھی ملتا ہے، لیکن 3 ملنے کے لیے شرطیں ہیں. 1/3 ملنے کے لیے شرطیں، 1/6 ملنے کے لیے عام قاعدہ ہے، لیکن 3/3 ملنا ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ بھائیوں کا مجموعہ نہ ہو، یعنی کئی بھائی ایک ساتھ میں موجود نہ ہو، اور جمع مجموعہ ہو. کیا کہا؟ بھائیوں کا مجموعہ نہ ہو. تو مجموعہ جو کہا گیا، کئی بھائی نہ ہو. اب کئی میں کتنے ہوں گے؟
2, 3, 10, 20 کتنا؟ تو کہتے ہیں مجموعہ جمع 2 اور اس سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ 2 یا کم سے کم 2 اور اس سے زیادہ، کم سے کم 2 نہیں تو 3، 4، 5 جو بھی ہے وہ سب جمع میں آئیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس کے قائل ہیں، جو اس کے قائل ہیں وہ کئی مسائل کے ذریعے اس کی یکسانیت پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ فرمان باری آیت کریمہ سورہ نور کی اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے جماعت 2 اور اس سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ آیت کریمہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، دونوں کو عذاب دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر رہے، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ کن کو سزا؟ زانی اور زانیہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو جب رجم کیا جا رہا ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت رہنی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی عبرت کے لیے بھیڑ میں کئی لوگوں کے، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں اس کو سزا دی جائے۔ آج بھی سعودی عرب میں تو خیر کئی مرتبہ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے نا، گردن زدنی وغیرہ قتل کرنے کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اتفاق ہوا سعودیہ میں قیام کے دوران۔ تو عام طور پر کئی سو بلکہ مطلب کبھی کبھی ہزاروں لوگ حاضر رہتے ہیں، بڑے سے میدان میں یہ کام انجام پاتا ہے، اور چاروں طرف سے لوگ گھیر کر کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہرحال مجرم کو جب اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو متعلقہ گاڑی میں اسے بٹھا کر کے لایا جاتا ہے سیکورٹی میں، اور اس کے بعد جلاد ساتھ میں ہوتا ہے، اور قاضی کا فرمان جو ہوتا ہے، قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے باقاعدہ اسے پڑھا جاتا ہے نا، ولی امر کے حکم سے ہے نا، پورا پڑھا جاتا ہے کیا کیا جرم تھا، کیسے کیسے کیا کیا، اور یہ جرم کیسے ثابت ہو گیا، اور اس لیے اس جرم کی سزا یہ ہے عدالت سے، اور وہ پڑھنے کے بعد اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ جو کہا نا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ جماعت کتنے لوگ رہیں جماعت میں؟ اب اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ جماعت 2 یا اس سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ 2 یا زیادہ کو۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہو، وہ قاتل ہو یا زانی ہو، محسن، شادی شدہ مثال کے طور پر، تو کیا 2 آدمی حاضر ہو جائیں تو کافی ہو جائے گا؟ 3 آدمی حاضر ہو جائیں تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ کو، کم سے کم 2 بھی جماعت ہے۔ تو کہتے ہیں جماعت 2 اور اس سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ یہ بات تو کہہ دی گئی، کہتے ہیں مگر جب اس بات کو اس کی جگہ پر بیان کرنے کا وقت آئے گا تو اس کا انکار کر دے گا۔ کیوں معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ وہ اصل یہ مسئلہ تھوڑی بیان کر رہا ہے۔ ابھی یہاں اس معاملے میں جو بات چل رہی ہے وہ یہ نہیں چل رہی ہے کہ 2 کو جماعت کہا جائے گا یا 3 کو جماعت کہا جائے گا، یہ اصل ایشو نہیں ہے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ میراث میں ماں کو 1/3 کب ملتا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اس مسئلے کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اس کے بیچ میں یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ 2 یا 2 سے زیادہ کو جماعت کہا جاتا ہے، تو جس نے یہ بات کہی ہے، جو یہ بات کہتا ہے، وہ اس مسئلے کا قائل ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ اسی موقف پر اڑا رہے، یہ موقف اس کا فائنل ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مگر جب اس بات کو اس کی جگہ پر بیان کرنے کا، یعنی جب اصل وہ ایگزیکٹ اسی مسئلے کو بیان کرے گا، جماعت کس کو کہتے ہیں، 2 کو، 3 کو، 5 کو، 10 کو، 9 کو یا اس سے زیادہ کو، اس پر بات کرنے کے لیے آئے گا تو وہ اس بات کو نہیں بیان کرے گا کہ جماعت 2 کم سے کم 2 کو کہتے ہیں، بلکہ اس کا کیا کرے گا؟ انکار کر دے گا، کیونکہ اس سے جو شریعت کی ڈانٹ اور زجر و توبیخ کرنے کی حکمت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ جب زنا کرنے والے کو قتل کرنا ہے، رنگ پتھر سے سنسار کرنا ہے، لیکن آج سنسار نہیں کرتے ہیں، اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یا قاتل کو قتل کرنا ہے؟ قاتل کو قتل کرنا ہے، قتل کے بدلے میں قتل، النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان کو عذاب دینے کے وقت، زانی زانیہ دونوں کو عذاب دینے کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو ایک جماعت ہونی چاہیے، جو اللہ نے فرمایا، کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ بہت سارے لوگ حاضر رہیں گے، دیکھیں گے، تو ان کو بھی گھبراہٹ ہوگی، وہ بھی ڈریں گے آئندہ زناکاری سے، بدکاری سے، یہ مقصد ہے نا۔ تو یہ مقصد جو ڈانٹنا مقصد ہے، تنبیہ کرنا مقصد ہے، ڈرانا مقصد ہے، یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ دو لوگوں سے۔ اگر صرف دو ہی لوگ حاضر ہوں گے، تین ہی لوگ حاضر ہوں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈرانا چاہتا ہے زناکاری بدکاری سے، یہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہی عالم جس نے کہاں یہاں پر کہ دو یا دو سے زیادہ بھائی موجود ہوں گے، دو یا دو سے زیادہ بھائی موجود ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب ماں کو 1/3 نہیں ملے گا۔ جب دو یا دو سے زیادہ بھائی دو یا دو سے زیادہ بھائی موجود نہ ہوں گے تو ماں کو 1/3 ملے گا۔ تو ماں کو 1/3 ملنے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مجموعہ نہ ہو بھائیوں کا، اور وہ بھائیوں کا مجموعہ دو یا دو سے زیادہ کو بولتے ہیں۔ تو یہاں یہ میراث کا مسئلہ تو ثابت ہو گیا، لیکن یہاں پر جو زنا کرنے والے مرد و عورت کو سزا دینے کا مسئلہ ہے، اور وہاں اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے، تو وہاں اس جماعت کے لیے 2 آدمی 3 آدمی کو کافی نہیں سمجھے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حکمت ہے وہ حکمت ہی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ شہر کے لوگ، آبادی کے لوگ بڑی تعداد میں دیکھیں تاکہ زناکاری سے ڈریں، سزا مل رہی ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو زناکاری بدکاری سے بچیں گے۔ اب یہ مقصد 2-3 لوگوں کے حاضر ہونے سے تو حاصل ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اصل مسئلہ ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ ہاں دو یا دو سے زیادہ کو جماعت کہتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ بھائی موجود ہوں گے تو ایسی صورت میں ماں کو 1/3 نہیں ملے گا، وہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ لیکن جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پر آئے گا کہ زناکار مرد اور عورت کو سزا دینے کے ٹائم مسلمانوں کی جماعت ہونی چاہیے، تو وہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ 2 آدمی کافی ہیں، 3 آدمی کافی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے، لوگ مسلمانوں کے دل میں زناکاری بدکاری سے نفرت پیدا کرنا، ڈانٹنا اور خوف دلانا، یہ مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا 2-3 لوگوں کے حاضر ہونے سے۔ 5-7 لوگ 10 لوگ تو وہی رہتے ہیں بھائی، جو آتے ہیں، پولیس والے ہیں، سیکورٹی والے ہیں، جیل والا ہے، جلاد ہے، قاضی کا نمائندہ ہے، 8-10 لوگ تو وہی لوگ رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد اس کے گھر والے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری شرعی نظام کے مطابق ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا معاملہ، آپ سوچئے کہ 10-12 لوگ تو اصل قضیے اور ایشو والے لوگ موجود ہیں اور ان کو دیکھنے والے 2 لوگ ہیں، تو مقصد حاصل نہیں ہوگا نا اس سے۔ اس لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے جو ضمنی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تائید کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ وہی موقف ہو اس کا۔ اس لیے ہمیں مثال کے طور پر یہ شیخ نے سمجھایا ہے۔ تو کہتے ہیں صاف صاف، کیونکہ اس سے جو شریعت کی ڈانٹ اور زجر و توبیخ کرنے کی حکمت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اس قسم کی مثالیں اور بھی ہیں۔ بہرحال تو یہ ہو گئی بات 15ویں۔ 16ویں مثال کیا ہے؟ اسی طرح ائمہ کرام پر غلط بیانی کا ایک سبب وہ ہے جس سے لوگوں کی خاصی تعداد عقیدے میں سلف صالحین سے نفرت اور عداوت کے سبب تغافل کا شکار ہے۔ وہ یہ ہے کہ تفصیلی جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ ثابت کرنے کی پابندی اشاعرہ اور معتزلہ وغیرہ باطل فرقوں پر ردود اور نقض کرنے کی پابندی جیسی نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ۔ اور آج دلائل دے کر کے رد کرنے، کسی باطل پر رد کرنے وغیرہ کے مسئلے میں یہ نقطہ بہت اہمیت کا حامل ہے، جو شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید سمجھاتے ہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی آدمی 2 مسئلوں میں خلط ملط کرتا ہے، اسی کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی چیز لکھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، تو کس نقطے پر بولی جا رہی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اسی اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔
اس کو یہ باتیں پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات ہماری سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے کیا کہا، ایک ہے عقیدہ ثابت کرنے کی پابندی، عقیدہ ثابت کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے، باطل فرقوں پر رد اور نقد کرنا۔ میں کتاب لکھوں عقیدہ ثابت کرنے کے لیے، اس میں اسلوب انداز الگ رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس حدیث ثابت ہوتا ہے، اس قول سے ثابت ہوتا ہے نا، یہ انداز الگ رہے گا۔ لیکن اگر میں کتاب لکھوں ان باطل فرقوں پر رد کرنے کے لیے، تو میرا لب و لہجہ سخت ہوگا، اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ تم یہاں، آپ کا لب و لہجہ یہاں سخت کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں ہم رد کر رہے ہیں، جو مردود علیہ ہے، جس پر رد کیا جا رہا ہے، اس پر میرا لب و لہجہ سخت ہے، جملہ سخت ہے، الفاظ سخت ہیں، ہے نا، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس پر رد کیا جا رہا ہے اس کا اسلوب کیا ہے۔ دونوں کا پوائنٹ الگ ہوگا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ ردود کے معاملے میں اعتراضات کرتے ہیں علماء پر، کہ ان کا بہت رد تو کیا ہے لیکن لب و لہجہ بہت سخت ہے، غیر مناسب ہے، تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، بلکہ وہ باطل پر رد کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو رد کرنے میں دیکھنا ہوگا کہ جس پر رد کیا جا رہا ہے اس میں غلطی کتنی گندی ہے، وہ کتنا سنگین ہے۔ یہ خلاصہ ہے مسئلے کا۔ اب اس کو آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں کہ عقیدہ ثابت کرنے کی پابندی اشاعرہ اور معتزلہ وغیرہ باطل فرقوں پر رد و نقض کرنے کی پابندی جیسی نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ ثابت کرنے میں ہم جیسے پابندی کرتے ہیں، وہ پابندی رد کرنے میں نہیں رہے گی، اس میں ہم اس کی بات کو دیکھ کر کے رد کریں گے۔ اس کی وضاحت یوں ہے، کیسے ہے؟ سلف امت جب وضاحت و بیان کے طور پر عقیدہ لکھتے ہیں، سلف صالحین جب وضاحت اور بیان کے طور پر عقیدہ لکھتے ہیں، یعنی عقیدہ بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ثابت نصوص کے مراجع تک محدود و منحصر رہتے ہیں۔ عقیدہ ثابت کرنا ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ سورسز، وہ کتابیں ہیں نا جو صحیح ثابت عقیدہ بیان کرنے والی کتابیں ہیں، اسی تک محدود رہتے ہیں، وہیں سے لے کر کے نوٹ کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، یہ فلاں کا عقیدہ ہے، بیان کر دیتے ہیں۔ ان مراجع میں کیا کیا کتابیں آتی ہیں؟ عقیدہ طحاویہ، ابو الخطاب کلوزانی کی عقیدۃ اہل الاثر، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی العقیدۃ الواسطیہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی بات عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کون سی کتابوں سے رجوع کرتے ہیں وہ۔ اور جب باطل فرق پر رد و نقد لکھتے ہیں، باطل فرقوں پر رد و نقد لکھتے ہیں، جیسے نقض الدارمی عثمان ابن سعید علی بشر المریسی العنید، نقض الدارمی عثمان ابن سعید علی بشر المریسی العنید، مریسی یا مریسی دونوں طرح سے عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جو تو نقض کا مقام خلف کی بات کی تردید و ابطال کا متقاضی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عقیدہ ثابت کرنے کے لیے عقیدے کی کتابوں سے ہم نے نوٹ کر دیا، لیکن جب ہم رد کرنے کے لیے باطل فرقوں پر نقد کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے نقض الدارمی یہ کتاب ہے، تو نقض کا مقام خلف کی بات کی تردید و ابطال کا متقاضی ہوتا ہے، یعنی بعد کے لوگ جو خلف ہیں ان کی باتوں کی تردید کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو سلف کے خلاف خلف کی بیجا چیخ پکار خوف میں مبتلا نہ کرے۔ خلف کی تردید کرنی پڑے گی نا بھائی، باطل کے خلاف اگر ہم لکھیں گے تو بعد کے لوگوں نے کیا کیا ہے، خلف نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں عقیدے میں، اسماء و صفات میں، کسی بھی باب میں، ہم کو رد کرنا ہے اس کا، تو خلف پر رد کرنے کے لیے جو انداز رہے گا وہ الگ رہے گا۔ کہتے ہیں اس لیے آپ کو سلف کے خلاف خلف کی بیجا چیخ و پکار خوف میں مبتلا نہ کرے۔ ادب سلف جو ہے وہ خلف پر رد کرتے ہیں، نقد کرتے ہیں، تو خلف یہ چلاتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں، ہے نا، تو آپ کو یہ چیخ و پکار کیا کرے، خوف میں مبتلا نہ کرے کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں فلاں فلاں غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں، فلاں فلاں غیر مناسب استعمال کیے ہیں، اعتراض کرتے ہیں سلف پر
کہ یہ سلف نے خلف پر جو نقد کیا ہے اس میں بہت غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسا کہ کوثری نے اپنے مقالات میں اہل سنت کے خلاف شرنگیزی کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جنہیں دارمی کے حوالے سے انہوں نے اپنی نقض میں نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ نص سے عبارت اور صفحہ نمبر کے ساتھ کوثری نے امام دارمی سے نقل کیا ہے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کون ہے بھائی؟ زاہد کوثری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہے نا، مسلک اور فقہ میں کٹر، ہے نا، غالی قسم کا حنفی، اور عقیدے کے اعتبار سے جہمی، ہے نا، پورے طور پر معطلی، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار، اس کی تعویل کرنے والا، بہرحال، اور سلف امت کا دشمن، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، سب کا دشمن، تقریباً 300 قریب لوگوں کے خلاف زبان اور قلم چلانے والا اور اتنے گندے گندے الفاظ استعمال کرنے والا یہ شخص ہے زاہد کوثری۔ تو اب زاہد کوثری نے اپنے مقالات میں اہل سنت کے خلاف شرنگیزی کرتے ہوئے، اہل سنت کے خلاف شرنگیزی کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جنہیں دارمی کے حوالے سے انہوں نے اپنی نقض میں نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ نص سے عبارت اور صفحہ نمبر کے ساتھ کوثری نے امام دارمی سے نقل کیا ہے اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور امام دارمی کے خلاف طبیعت میں نفرت پیدا ہو گئی۔ امام دارمی اتنے غلط الفاظ، ٹیڑھے الفاظ، سخت الفاظ، غیر مناسب الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ شبہہ، یہ ٹینشن میرے ذہن سے نکل گیا۔ کب؟ کہتے ہیں مگر جب میں نے مریسی اور اس کے شاگرد ابن السلجی کی باتوں کو دیکھا تو میں نے پایا کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے وہ باتیں ایسی گری ہوئی باتوں اور پست عبارتوں کے مقابل میں کہی ہیں جو کسی دیندار اور صاحب عقل سے صادر نہیں ہو سکتی۔ تو دارمی کی باتیں پڑھ کر کے تو مجھے میرا کیا ہو گیا، میری طبیعت میں نفرت پیدا ہو گئی۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ مریسی نے کیا لکھا ہے، جس کی تردید میں امام دارمی نے کتاب لکھی ہے، تو مریسی کی باتیں پڑھ کر کے تو میں مطمئن ہو گیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، امام دارمی کی بات، امام دارمی کی بات کچھ بھی نہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا نا کہ باطل پر رد کرنے میں لب و لہجہ سخت رہتا ہے، کیونکہ باطل کی گندگی کے جواب میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو باطل کی گندگی اگر آپ سوچ لیں گے تو حق کے ذریعے سے باطل کی تردید کرنے والا سخت لب و لہجہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ تو اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا نا۔ خلاصہ کیا ثابت ہوا؟ ایک مسئلے کو، ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھنا بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ عقیدہ اسلاف کی کتابیں اٹھاؤ اور وہاں سے عقیدہ بیان کر دو، ثابت کر دو۔ لیکن جب رد کرنے کی بات آئے گی تو رد کرنے میں معاملہ الگ ہوگا، کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا جس پر رد کیا جا رہا اس کا لب و لہجہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی باتیں کیا ہیں، اس کا عقیدہ کتنا گندا ہے، اس کا لب و لہجہ کتنا گندا ہے۔ تو وہ باتیں ایسی گری ہوئی باتیں، تو وہ باتیں امام دارمی رحمہ اللہ نے وہ باتیں جو لکھی ہیں ایسی گری ہوئی باتوں اور پست عبارتوں کے مقابل میں کہی ہیں جو کسی دیندار اور صاحب عقل سے صادر نہیں ہو سکتی۔ یعنی امام دارمی نے ابتداءً وہ عبارتیں نہیں کہی ہیں، یعنی شروع امام دارمی نے نہیں کیا ہے کہ امام دارمی ہی نے الفاظ اور مناسب غیر مناسب استعمال کیے ہیں، بلکہ امام دارمی نے ابتداءً وہ عبارتیں نہیں کہی ہیں، بلکہ دراصل وہ نقض و تردید کے مقام پر ہیں، نہ کہ تقریر و اس بات کے مقام پر۔ وہ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، کوئی عقیدہ بیان کرنے کے لیے کتاب نہیں لکھ رہے ہیں۔ اگر مجھے عقیدہ بیان کرنا ہوگا تو کسی سے ہمارا تعلق نہیں، ہم عقیدے کی کتاب سے عقیدہ بیان کر دیں گے، لیکن یہ کسی بات پر جواب ہے، کسی چیز پر رد ہے، اس لیے اس کی کیفیت الگ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ نقطہ ذہن میں رہے، اس سے یہ بات معلوم پڑ گئی امام دارمی آج کے نہیں ہیں، امام دارمی تیسری صدی ہجری کے امام اور عالم ہیں۔ آپ سوچئے کہ انہوں نے مریسی پر نقد کرتے ہوئے جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے وہ کیوں استعمال کیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ زاہد کوثری نے اہل سنت کے خلاف شرنگیزی کرتے ہوئے امام دارمی کا حوالہ دے دیا ہے نا، کہ امام دارمی نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسے ایسے جملے استعمال کیے۔ بھائی امام دارمی نے جو کچھ استعمال کیا ہے وہ کس کے جواب میں استعمال کیا ہے؟ وہ بشیر مریسی کے جواب میں استعمال کیا۔ تو امام سعید امام کیا نام ہے دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ جو بات کہی ہے یہ ابتداءً نہیں کہی ہے نا، یہ بشر مریسی کے جواب پر کہی ہے۔ بشر مریسی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں گے، وہ کس قدر بد زبان اور کس قدر باطل عقیدے کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا خلاصہ۔ کہتے ہیں کہ نہ کہ یہ دراصل وہ نقض و تردید کے مقام پر ہے، نہ کہ تقریر و اس بات کے مقام پر، واللہ عالم۔ تو یہ نقطہ ہمیں اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحریر کا رخ کیا ہے، وہ دلائل حوالوں سے عقیدہ بیان کرنے والی کتاب ہے یا رد باطل کرنے والی کتاب ہے، نقض باطل کرنے والی کتاب ہے، اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ اس لیے اگر آپ کو ہے نا یہ لوگ جن پر رد کیا جا رہا ہے، نقد کیا جا رہا ہے، جن کے باطل عقائد، باطل افکار، باطل نظریات، سنت کے خلاف مواقف پر رد کیا جا رہا ہے، اگر آپ کو یہ لوگ بلبلاتے ہوئے دکھائی دیں یا ان کے چاہنے والے، ان کے دیوانے اگر بلبلاتے ہوئے دکھائی دیں کہ آپ فلاں فلاں علماء نے ایسی ایسی بات کہی فلاں فلاں کے بارے میں، تو آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جناب آپ جن کی بھکتی کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کتنا گندا ہے، ان کا عقیدہ، ان کے افکار نظریات، ان کے عقائد کیسے ہیں، اس میں کتنا زیادہ گندگی اور گھناؤنا پن ہے، آپ کو پہلے وہ دیکھنا چاہیے نا۔ آپ وہ دیکھنے کو تیار نہیں، آپ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ رد کرنے والے نے ایسے جملے کیوں استعمال کر لیا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ رد کے اندر لب و لہجہ اس لیے سخت ہو جاتا ہے کیونکہ جس پر رد کیا جا رہا ہے اس کا باطل سنگین ہے، اس کا لب و لہجہ بھی سنگین ہوتا ہے اور وہ باطل پر ہی چلتا ہے، اس لیے وہ لب و لہجہ رد میں جواب میں اسی کے مقابل ہوتا ہے جو لب و لہجہ مردود علیہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس چوتھے مبحث کے اندر جو ہم اور آپ پڑھ رہے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔